عید کی رات وہ مبارک رات ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جی اگر آپ کی روزی میں تنگی ہے، شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، کاروبار میں آپ کو نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو بزرگان دین سے ثابت ہے۔ بالکل چاند رات کی فضیلت میرے پیارے السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ تمامی لوگ؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج بہت عمدہ ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ جی ہاں دوستو، چاند رات کے دن آپ اس عمل کو کریں گے جیسا حضرت بتا رہے ہیں۔ چاند رات، اگر آج چاند نظر آ جائے تو آج، کل چاند نظر آئے تو کل کی رات آپ کو جیسا حضرت بتا رہے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے آپ کو، اور جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ غریب ہیں، پریشان ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر میں بیماریاں نہیں نکل رہی ہیں، تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے آپ نجات پالیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے اللہ کی ذات پر۔ تو آئیے دیکھیں حضرت نے کون سے وظیفے بتائے ہیں جو ہم کو چاند رات کے دن پڑھنا ہے۔ دیکھیں مکمل پوری ویڈیو۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں، اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حضرت کا بیان۔ عید کی رات وہ مبارک رات ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جی اگر آپ کی روزی میں تنگی ہے، شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، کاروبار میں آپ کو نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو بزرگان دین سے ثابت ہے۔ بالکل چاند رات کی فضیلت میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہا جاتا ہے۔ بے شک حدیث شریف ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی تعالیٰ علیہ اللہ علیہ وسلم نے وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ ابن اللہ ماجہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ سبحان اللہ ایک اور روایت میں ہے کہ عید کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے بے اور شک انعام عطا فرماتا ہے، بے جیسے کہ شک شعب الایمان کے اندر یہ موجود ہے۔ چاند رات کا خاص وظیفہ کیا ہے؟ جی اب سنیں بڑے دھیان دھیان سے آپ سے۔ سنیے گا۔ اب وہ وظیفہ سن لیں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے گا، چاند نظر آنے کے بعد آپ وضو کر لیں، عشاء کی نماز جب آپ ادا کریں تو تنہائی میں بیٹھ جائیں اور دل میں یقین رکھیں کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ بے شک وظیفہ یہ ہے رزق میں کاروبار کے لیے، یعنی رزق اور کاروبار کے لیے وظیفہ ہے کہ آپ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 100 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہوگا یا یا رزاق یا رزاق یا فتاح۔ فتاح۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، اسماء الحسنہ اس کو کہا گیا ہے، اور تفسیر قرطبی کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں برکتیں ہوں گی، اور اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے نا تو قرض سے بھی نجات مل جائے گی۔ دوسرا وظیفہ شادی کے لیے، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہ دھیان سے سنیں۔ 11 مرتبہ آپ کو پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا لطیف یا ودود۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اسماء محبت اور آسانی کے لیے بہت مؤثر عمل ہے، وظیفہ ہے، جسے کہ روح البیان، تفسیر روح البیان میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس عمل کے کرنے سے، وظیفہ کرنے سے جلدی شادی ہوگی، اور جو رکاوٹ آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں آپ کی ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ رشتے آپ کے اچھے ہوں گے، اچھے رشتے آپ کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے بیماری کے لیے، گھر میں آپ کی بیماری ہے، جانے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو 7 مرتبہ آپ کو اس کو پڑھنا ہے، پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، 7 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر 21 مرتبہ آپ کو یا شافی پڑھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، جیسے بے کہ شک بخاری شریف کی بے یہ شک۔ حدیث پاک ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے جسمانی بیماری دور ہو جائے گی اس کے پڑھنے سے، بے اور شک ذہنی سکون اس سے حاصل ہوگا، روحانی اس سے شفا ملے گی۔ اور انشاءاللہ چوتھا وظیفہ آپ ذرا سن لیں، ہر مشکل کے لیے، اگر آپ کسی مشکل پریشانی میں چل رہے ہیں تو 313 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی گئی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو پھر ہر مشکل اس عمل کو کرنے سے آسان ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بند دروازے روزی کے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خاص دعا آپ ضرور مانگیے گا۔ آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا اس طریقے سے کرنا ہے، یا اللہ
मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, आमीन। मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। ए अल्लाह मेरी बीमारियों को दूर फरमा। ए आमीन। अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी के दरवाजे खोल दे। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जी। देखिएगा, वजीफे को यकीन कामिल के साथ करें, ठीक है। जी, हलाल बिल्कुल। कमाई इख्तियार करें और गुनाहों से आपको हमेशा बचना होगा। नमाज की पाबंदी लाजमी है। पॉइंट ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए तो फिर चांद रात को ये वजीफ़ा आप ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाए तो चांद रात वाली रात में इस वजीफ़े को, इस अमल को ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देखी, वजीफों को आपने समझ लिया। आप इस बात का यकीन रखें, अपने दिल में पुख्ता यकीन रखें और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, तभी इस अमल को करें। ऐसा नहीं खाली अमल कर लिया और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं है तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। दिल में पुख्ता यकीन रखें, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, क्योंकि नीयत का दामोदार, अमल का दामोदार नीयत के ऊपर होता है। अगर आपकी वाकई नीयत अच्छी है और इसी मकसद से आप कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला जैसा हजरत ने बताया है, इन वजीफ़ों को करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी, आपकी गुर्बत, आपकी बीमारी और आपके कारोबार में रुकावटें इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। पर दिल में पुख्ता यकीन होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस वजीफ़े को ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर लोग परेशानी में ही मुब्तला है। कोई बीमारी में, कोई कारोबार को लेकर, कोई गरीबी में, कोई शादी को लेकर। तो इंशाअल्लाह ताला इन वजीफ़े को करें और अपनी सारी परेशानी इंशाअल्लाह ताला दूर करें। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।